بزرگان تشریف فرما ہے، بات آسان ہو جائے گی۔ دین کے مرکز کو عقیدہ کہتے ہیں، دین کے مرکز کو عقیدہ کہتے ہیں اور شریعت کے مرکز کو عمل کہتے ہیں۔ عقیدے اور عمل کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ کل کی گفتگو مبشر شاہ جی میں متصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ پورے دین کے مرکز کو عصمت کہتے ہیں اور عصمت کی ملکہ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ میں دو تین لفظوں میں سرکار بہت کچھ کہہ گیا۔ کل میں نے ایک لفظ کہا، سب بندے اس بات تک نہیں پہنچ پائے تھے کہ سورج سے سرکار جب کرن جدا ہوتی ہے تو وہ سورج ظاہر ہوتی ہے۔ مہربانی فرمائے جناب۔ بابا جی، جو کمال سورج میں ہوتا ہے وہی نور، وہی حرارت، وہی روشنی، وہی حدت، وہی شدت، وہی کمال، وہی اوج کرن لے کے آتی ہے اور کرن بتاتی ہے کہ وہ طلوع ہو چکا ہے۔ آل محمد کا یہی کمال ہے۔ معصوم فرماتے ہمارے نور کو اللہ نے اپنے نور سے ایسے جدا کیا کالشعاع من الشمس، جیسے سورج سے کرن نکلتی ہے۔ مہربانی جناب، مہربانی جناب۔ جس بات کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں وہ لفظ ابھی کہنے لگا ہوں، کچھ سورج سے جہاں سے کرن جدا ہوتی ہے، مہربانی فرمائیو۔ باتیں تھوڑی مشکل ہیں لیکن آپ سہارا دیں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔ سرکار جس موقع سے، جس مقام سے کرن جدا ہوتی ہے نا، یوں سمجھ لیجئے سورج اور کرن جہاں پہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں اس مرکز کو مرکز ولایت کہتے ہیں۔ تھوڑی بات سخت ہے، محبت کیجئے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا ایک ولی میں ہوں، ایک رسول ہے، ایک علی ہے۔ اللہ گھر آباد فرمائے۔ میں یہی کہنے لگا ہوں، سرکار ولایت کا مرکز وہ جگہ ہے جہاں یہ توحید سے بلا فصل متصل ہوتے ہیں۔ سرکار سورج سے کرن کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب میں لفظ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے جب 13 کے نور کو خلق فرمایا تو ذات کبریا میں اپنے بے دل میں سوچا ان کو جیسا بنایا ہے اگر یہ ویسے ہی رہ گئے تو مجھے کون مانے گا؟ مہربانی فرماؤ جناب، مہربانی فرماؤ جناب۔ ان کو نور واحد، جلدی جناب، حیدریہ، ان کو نور واحد ایسا بنایا ہے کہ اگر یہ یوں ہی رہ گئے تو میری احدیت کو کون مانے گا؟ پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک۔ سرکار تمہید کا پہلا لفظ کہنے لگا ہوں، مومدی پور تو سیانا مجمع مینوں پنجاں چھیاں تھا مت لبنے ہی کرے نہیں۔ ساری محنت کاوش آپ کے لیے ہے، ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ذات کبریا نے سوچا ان کا نور واحد ہے، میرا احد ہے، یہ یوں ہی رہ گئے مجھے کون مانے گا؟ درمیان میں سیدہ کا پردہ رکھا تو پتہ چلا علی کون ہے، اعلیٰ کون ہے۔ اللہ گھر آباد فرمائے، اللہ نسل آباد فرمائے۔ مل کے بولو حیدری، اللہ گھر آباد فرمائے، اللہ گھر آباد فرمائے، اللہ صلی اللہ فرمائے۔ سرکار جبریل کی تخلیق سے کہیں پہلے، سرکار ہدیہ کر لگا، جبریل کی تخلیق سے قبلہ موسیٰ صاحب کہیں پہلے میرا مصطفیٰ اس ذات سے ہم کلام ہوتا تھا۔ کوئی طلب سمجھے کی کہہ رہے ہیں؟ سرکار جبریل کی تخلیق سے کہیں پہلے میرا مصطفیٰ اس ذات سے بات کرتا تھا۔ مہربانی فرمایا ہے، میں ہون لفظ دی تشریح انجی کر سکنا، میرا مصطفیٰ پروفیسر صاحب وہی کا محتاج نہیں ہے کہ وہی آئے تو مصطفیٰ بولے۔ میرے تو بندہ کو سوال کرے تو میں کہا جی مینوں نہیں آمدا، میں فون کر کے کسی نے پوچھ لوں۔ جب تک فون کا رپلائی نہیں آتا، جواب نہیں آتا، مثال اس وقت رکھی گل مشکل ہے تھوڑی آسان ہو جائے، تب تک تو میں جاہل ہوں نا۔ فون تے جواب آ گیا تو پھر میں تمہیں دس لیا، پھر میں بھی عالم ہو گیا، میرے گل دا علم ہو گیا۔ مصطفیٰ سے کوئی بندہ سوال کرے تو سرکار کہیں میں لا ادری، میں نہیں جانتا، یہ مصطفیٰ میں نقص ہے۔
وہی کا محتاج نہیں ہے، ہن حق نہ رکھے میرا، وہی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کا سرکار کمال یہ ہے جو بول دیتا ہے وہی ہو جاتی ہے۔ اللہ حد سلامت رکھے، اللہ حد سلامت رکھے، بڑا سنی داد ہوگی ہے۔ بسم اللہ جانا، بسم اللہ جانا، حیدری، یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اس وقت بھی میرا مصطفیٰ، اللہ کا بات میں ہم کلام ہوتا تھا، میں ممبر پہ باوضو کھڑا ہوں، بابا جعفر شاہ جی کدی ایک دن بھی پچھلا اشرا تواڈے کول، پوری زندگی تواڈے کول، پورا سال تواڈے کول ملسا پڑھی دیاں نے، میری ذات وچ کوئی تصنع بناوٹ کسے بندے بھی کھنا سرکار حقیر جے بندے ہاں، منت کر کے محتاج منگ کے من کے تے پن کے کرنے والے خطابت ذاکری کرنے والے بندے ہاں۔ لفظ غور فرمائے، میں کبھی بھی یہ جملہ نہ کہتا، اے تواڈی داد نے مجھے مجبور کیتا ہے۔ پہلی بار ذات مصطفیٰ کو جب اللہ نے کہا نا میرا مصطفیٰ تنہائی کی اس عالم میں کچھ بولو نا، ہائے ہائے کچھ بولو نا، کچھ بولو نا، ان پانچ کا نور سامنے رکھ کے ذات توحید نے جب فرمایا نا اے پانچ میری پہچان کچھ بولو نا، تو سب سے پہلے مصطفیٰ بولے سبحان اللہ، پھر حسن بولے لا الہ الا اللہ، پھر علی بولے الحمدللہ رب العالمین، آخر میں شبیر نے فرمایا اللہ اکبر۔ جب ان پانچ نے سرکار تسبیح کی نا، اللہ نے ان کی تسبیح کو تسبیحات اربع بنا دیا تھا۔ گل میں ہن کرنی ہے، گل میں ہن کرنی ہے۔ سرکار اگر غور کرو، اگر غور کرو، دل لگ گئے جناب نا، سرکار دل لگ گئے، اگر غور کرے لا الہ الا اللہ تسبیح پہلے ہے، اللہ بعد میں، الحمدللہ رب العالمین تسبیح پہلے ہے، اللہ بعد میں، سبحان اللہ تسبیح پہلے ہے، اللہ بعد میں ہے۔ پتہ نہیں کیا طلسم ہے میرے شبیر کی ذات میں، اللہ پہلے ہے اکبر بعد میں ہے۔ مہربانی کریو، مہربانی کریو، مہربانی کریو جناب، اللہ حد سلامت فرمائے، اچھا بولو حیدری۔ اللہ پہلے اکبر بعد میں، جملہ میں ہونا کھڑے ہیں سرکار، اللہ پہلے اکبر بعد میں، اللہ اکبر کہا نا بابا جی، اللہ پہلے اکبر بعد میں، جس دی پیشانی تے سجدے دا داغ ہے نا، او دا ممبر تے داغ تے پتہ لگ جائے دا کیڑا نمازی بیٹھا ہے تے کیڑا سوچدا بیٹھا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، پردہ توحید سے آواز آئی، تسبیح سب نے کی ہے، لیکن شبیر تو نے تسبیح کا کمال کر دیا، مجھے پہلے رکھا، تسبیح بعد میں رکھی۔ میں اللہ کے وعدہ کرتا ہوں میں ہر عبادت کی ابتدا اللہ اکبر سے کروں گا، اور عبادت اس کی قبول کروں گا کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اللہ گھر آباد فرمائے، اللہ نسل آباد فرمائے، اللہ نسل آباد فرمائے۔ بہت شکریہ جناب حیدری۔ یہ ہم کلام ہوتے تھے، کس سے؟ توحید سے۔ یہ وحی کے محتاج نہیں، جو کہہ دیں وہی ہوتی ہے۔ مہربانی فرمائے، پیغمبر اور جناب جبریل مسجد میں تشریف فرماتے، پریشان تھے نہیں جناب، تشریف فرماتے، علی بادشاہ مسجد کے دروازے سے داخل، جناب جبریل تڑپ کے اٹھے، کھڑے ہو کے علی کا استقبال کیا۔ پیغمبر نے ہمیں سمجھانے کے لیے، جبریل آتعرفونی ھذا الشاب، اس جوان کو جانتے ہو؟ جبریل نبوت کے قدم چوم کے کہنے لگا سرکار کیسے نہ جانوں، اسی نے تو بتایا تھا، وہ کون ہے؟ مہربانی تے کرو جناب، مہربانی تے کرو نا جناب، مہربانی تے کرو سرکار، اسی نے بتایا تھا، وہ کیسے؟ فرمایا جب ذات کبریاء نے پوچھا نا من انتا من انا، تو کون ہے میں کون ہوں، سرکار آپ کی نبوت کی قسم ہے میں تے انہاں بھی نہیں سا جاندا میں کون ہاں، اور وہ کون ہے؟ تو اس جوان نے فرمایا تھا دیر نہ کر جلدی کہہ دے انت رب الجلیل انا عبدک الذلیل، تو رب جلیل ہے میں تیرا ذلیل عبد ہوں۔ لفظ میں ہوں نہ کھڑا نا، جس علی نے ایک چہرے تے نگاہ، جملہ ضائع ہو گیا بابا جعفر شاہ جی دکھ لگ جائے گا، جس علی نے جبریل کو توحید خود پڑھائی ہو، اس کی کیا جرت مصطفیٰ کو قرآن پڑھائے؟ اللہ گھر آباد فرمائے، اللہ نسل آباد فرمائے۔ پچھلے بندے بھی ہاتھ چاہو چاہ بولو حیدری، اللہ گھر آباد فرمائے، اس کی کیا جرت، میں گھر آباد فرمائے، بابر کے رنگ دوبارہ آکھو، اس کی کیا جرت
مصطفیٰ سے کہے اقرا تو پڑھ، کوئی بھرے مجمع سے سوال کر سکتا ہے پھر یہ وحی کیوں انتظار کرتے تھے؟ یہ وحی کا انتظار اس لیے کرتے تھے ثبوت توحید کے لیے. لفظ ہی بڑا سرکار، ثبوت توحید کے لیے. دیکھو نا کدی کدی چپ کر، ثبوت توحید کے لیے کیا مطلب؟ کہیں لوگ ہمیں بولتے ہیں اور سجدہ کر کے زمانے کو بتاتے ہیں. لفظ میرے پاس دیکھیں جناب ضائع نہ ہو جائے. سجدہ کر کے بتاتے ہیں، کیا مطلب؟ اور جس کو علی جھکتا ہے وہ معبود کیسا ہوگا؟ جس کو علی سجدہ کرتا ہے. اللہ خالق. بس جناب یہ کل کی گفتگو کا تتمہ تھا جو آپ تک پہنچ گیا. اللہ خالق ہے. آج بڑی کام دی گل کرنی ہے اور میں بابا جعفر شاہ جی جس دن دا سوچدا پیا بھی میں تقریر کرنی ہے نا، میرے اندر ایک گل سی بھئی آصف شاہ داد لبنی نہیں، لیکن گل ایڈی کمال ہے جب تک زندگی رہی نا بابا جعفر شاہ جی تھوڑی بزرگی تو لے کے نوجوان تک سارے میرے حق کی دعا فرماؤ دے. اللہ قبلہ خالق ہے، وہ خلق کر. ہوں یہ نہیں ویکھنا، مہربانی فرماؤ جناب، جگر لگ دے نہ گلاں تے. اللہ خالق ہے، وہ خلق کرتا ہے. خلق کرنے کے بعد لفظ نہ ضائع ہوئے، جب تک وہ شے کو باقی رکھتا ہے نا، اس باقی رکھنے کو ربوبیت کہتے ہیں. میں آسان کر دینا جناب، کھلوتا میں آسان کر دینا. رب کسے کہتے ہیں؟ قبلہ تشریف فرمائیں. ہوا انشاء، وہ طریقہ، وہ سٹائل، وہ کار. حالتن فی حالتن، کسی چیز کو مکمل کرنے کے لیے ابتدا سے آخر تک مکمل کرنے کے عمل کو ربوبیت کہتے ہیں. میں کھلوتے ہیں جناب میرا لطف آ جائے. بابا جعفر دعا فرمانی ہے. آج مجلس نمی ہے تو تھوڑی مہربانی فرمائے، میں آسان کرنا. آپ ایک بیج لگاتے ہیں، بیج گندم دا بیج، کسے شاید بی لاندے ہو. بی لان تو بعد او دے جوان ہون تک، مثلا آپ نے سیب کا بیج لگایا، او دے پھل آور ہون تک، شاہ جی بی تو لے کے مکمل ہون تک انہوں جیڑی جیڑی شے دی ضرورت ہے نا، اس کو دینے کا نام ربوبیت ہے. میں گل آسان کرنا چاہتا. بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی نا، سرکار پیدا ہونا یہ خلق ہے، وہ ہو پہ، لیکن وہ دے پہلے ساتھ لے کے آخری ساتھ تک بابا جی اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنا یہ رب کا کمال ہے. قبلہ دعا فرمانی میرا حق ہے، تو ہاتھ اٹھ کے داد مکمل ہوگی. سرکار اس عمل کو ربوبیت کہتے ہیں. کی چاہیے جناب؟ بچہ پیدا ہویا، صحت، علم، رزق، طہارت، عصمت، کمال، رتبہ، مال، دولت، دنیا، شہرت، کمال، جنت. اس کا مطلب ہے اس شے کو جڑ سے لے کے بنیاد سے لے کے بابا جی ایڈا حوصلہ کسی دا نہیں. پر نمی تقریر محرم وچ کرے تھوڑا پتر آتے اپنا اپنا زمان لگا علی حسین سار اٹھائے کوئی چیز بنیاد سے لے کے قسم شاہ یہ اصل سے لے کے کمال تک لے جانے کو ربوبیت کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، مربی کہتے ہیں، تربیت کرنے والا کہتے ہیں، پالنے والا کہتے ہیں. ہاتھ سلامت رہن جناب. میں پھر آکھا کسی شیخ میں بار بار تار آخر ہے، سارا دن متوجہ جملہ میں پھر آخر ہے. سرکار پہلی سانس سے لے کے آخری سانس تک بھائی کلام عباس اس شیخ کو جس جس چیز کی ضرورت ہو اس دینے والے کو رب کہتے ہیں. رب کا پہلا کمال یہ ہے کہ وہ با اختیار ہو. پیون رب اس واسطے آکھے گا قرآن کہ اولاد دی تربیت کردا ہے تے تربیت او کر سکتا ہے جو با اختیار ہو. انہیں کٹا تربیت کرنی ہے، پہلا لفظ کھڑا گا انہیں کٹا تربیت کرنی ہے. جڑا پتر نو آکھے بھئی کیوں پیتی یا وہ آکھے تساں کیڑا نہیں پیتی. او میں صدقے، او میں صدقے، او میں صدقے. اللہ خراب بات فرما. کچھ بندے پہنچ گئے نا. سارے جناب حیدری مہربانی فرمائے جناب. جو با اختیار ہو پیو مڑے دا کان مروڑے اگوں اوکھا ہوئے وہ مربی نہیں ہو سکتا.
مربی کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ با اختیار ہو. سرکار تمید مک گئی ہے ہوں جڑا بندہ پیچھے رہ کے دکھ لگے دا. یہ آپ اور میرے تربیت کرنے کا معیار ہے. جو کائنات کے مربی ہیں ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ کوئی گل نہیں میں کھلوتا جناب. ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ سرکار ان کا کمال یہ ہے. ہوں چھڑ کے کلیاں دے دکھ لگے دا. بابا جی دعا فرمائے. ان کا کمال یہ ہے کہ علی مولا منبر پہ بیٹھ کے فرما رہے تھے میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. آخر مجمع ایک بندے نے بول کے کہا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا تو کتا ہو کے بولتا ہے. اوہو اوہو رنگ لا دیتے تھے. اچھا ہاتھ آگے بولے حیدری. اللہ گھر بات فرمایا، اللہ جزا فرمایا. کتا ہو کے کتا ہو کے بولتا ہے. قلب کا لفظ ہے. کتنا روایات میں سار اٹھائیے گا. قلب کا لفظ ہے. کتا ہو کے بولتا ہے. خدا کی عزت کی قسم علماء فرماتے ہیں قلب کی بے ختم نہیں ہوئی. انسان تھا کتا ہو گیا. سار اٹھائے جناب. کتا ہو گیا. محفل برخاست ہوئی کتا ہی تھا. کتا ہو گیا سی کار دا بوا تریس نہ بھولیا. سارے اٹھاوے. سرکار گڑی چو نکلیا دے جتھوں ہمارا کتا لگدا ہوئے کسے سوٹا کسے وٹا کسے لتر کسے لکڑی کسے سوٹا. دوڑ کے جب گھر آیا نا سامنے بیوی بیٹھی تھی اس جتی چوک کے مارن لگی نا. ایک بندے کہا ٹھہر جائیں یہ تیرا شوہر ہے. بیوی تڑپ کے کہتی ہے کہیں علی کو پھونکا ہے. اللہ خیر آباد فرمائے. اللہ نسل آباد فرمائے. عدنان شاہ میں بسم اللہ کر دوں. اللہ خیر آباد فرمائے. اللہ نسل آباد فرمائے. مل کے حیدری. اللہ خیر آباد فرمائے. اللہ عزت فرمائے جناب. کتا ہو کے بھونکا ہے. اس کا مطلب ہے جو معصوم کے مقابلے میں بولے. اچھا اس کی مثال وہ جنگ خندق کا واقعہ یاد آ. وہ نہیں پڑھنی میں نے. ایک واقعہ یاد رہا. تھکتے نہیں گئے تسی؟ مہربانی فرمائے. جنگ خندق کا واقعہ یاد. جب اس بندے نے نیزہ مارا تو پیغمبر نے فرمایا من لحاظ القلب اس کتے کی زبان بند کر. ڈھیر سارے بندے پریشان ہو گئے بس سرکار نے ایڈے رحمت اللہ علیہ تو کتا کیوں آکھی؟ کوئی بندے دیندار چوکھے تشریف فرماؤ. قبلہ موسیٰ صاحب سار اٹھائیے گا. یہ کتا ہی کیوں کہا؟ کتے کی تعریف کیا ہے؟ وہ عین نجاست ہے. عین نجاست کسے کہتے ہیں؟ جدے وچ طہارت دا ذرہ بھی نہیں ہوتا. کتا سور مردار یہ عین نجاست ہے. کی مطلب اے لکھ سمندر پہ تو وہ پینواؤ پاک نہیں ہوندے. اے میں پہلی باری محمدی پور چوڑی پھیلائی ہے دات دعا واسطے مہربانی فرمایا ہے. پیغمبر نے فرمایا مل حاصل قلب ہے کچھ جو اس عین نجاست کی زبان بند کرے. پیغمبر نے کتا کہہ کے زمانے کو بتا دیا جو طہارت کے مالک ہوتے ہیں نا ان کے در پہ بھونکنے والا عین نجاست ہوتا ہے. اس میں طہارت کا کوئی تصور. اللہ کھانا بات ہے. چلو بہت بیٹھے. اللہ کھانا بات فرمائے. وہ اختیار رکھتا ہو. کیسا اختیار رکھتا ہے؟ وہ جنس تبدیل کرنے کا اختیار رکھتا ہے. سرکار جو مربی کائنات ہیں گلہ دوہر کرنی ہے نا. جو مربی کائنات ہے وہ با اختیار ہو. کیسا با اختیار ہو؟ چاہے تو سورج کو واپس لوٹائے. چلو میں لفظ میں رکیا. سرکار وہ ایسا با اختیار ہوتا ہے ایسا با اختیار ہوتا ہے. ایڈے بڑے مجمع جو جعفر شاہ جی 50 بندے بھی نال رل جاننا تو بڑی وڈی داد ہو جاندی ہے. بڑا وڈی مجلس ہو جاندی ہے بشرطے کہ تسی سارے الحمدللہ پڑھے لکھے اور روشن چہرے بیٹھے ہو. گل میں اوکھی کر لینا. سرکار توحید کا کمال یہ ہے. دعا فرمایا جے. سرکار توحید کا کمال یہ ہے کہ وہ ارادے سے خلق کرتا ہے. مربی کا کمال یہ ہے کہ یہ کون سے خلق کرتا ہے. میں آسان کر دینا. وہ ارادہ کرے شے ہو جاتی ہے. علی کون کہے علی بادشاہ جنگ صفین سے واپس آ رہے. جنگ صفین سے اب سرکار واپس آ رہے تھے. اب دیکھو نا گلاں دا سہارا لینا پیندا اوکھیاں گلاں سمجھانے واسطے.
اس سرکار کے ایک مرید قدموں پہ ہاتھ لگا کے لگا یا علی جنگ تو دے ویلے ہوئے ہیں تے ایک مہربانی فرمو سرکار فرمو بولو. اس کا سرکار پہلے زمانے میں لفظ سے اشارہ سمجھ گئے ہو نا, پہلے وڈیرا نا میرا بھائی جنگ لڑنا آیا سی, یہ ساتھ قبرستان میں دفن ہے, میں نے سنا ہے آپ کون سے مردے زندہ کرتے ہیں. تو مہربانی فرماؤ پرائی ملا دو. سرکار نے فرمایا تیرا بھائی ہماری ولایت کا اقرار کرتا تھا نہیں مولا. تو سرکار نے فرمایا جب اقرار نہیں کرتا تھا تو میرے اندر فائدہ, پھر بھی سرکار پر آتے آئیے نا پاویں پیڑا ہے تو تسی مہربانی کراؤ, توڑا کیڑا کو خرچہ ہے. چلو قبر پہ لے گئے, قبر پہ کھڑے ہو کے صاحب دامت و ساقبہ سرکار لکھتے ہیں قبر پہ کھڑے ہو کے علی نے پاؤں کی ٹھوکر ماری. جڑے زمیندار بندے بیٹھے انہاں کو داد باقی خاموش. زمیندار بندے مہربانی فرمایو, جٹ ہو سید ہو جڑے زمین کاشتکاری جان دے ہو مہربانی فرمایو. سرکار مہربانی کرے, سرکار علی بادشاہ نے پاؤں دی ٹھوکر انج ماری جی میں بارش تو بعد زمیندار وتر چیک کرتا ہے. اللہ گھارا بات فرمائے راضی سرکار, تھوڑی سی خاک اڑی, بندہ کفن چاڑ دا باہر نکلا. اس نے نہیں دیکھا علی کھڑے ہیں, سکا پرا کھلوتا ہے, وہ کوئی عجیب سی زبان بولنے لگ گیا. وہ کندھا ہلا کے علی بادشاہ دا دے پرا نے کہا سرکار اسی ملن آئے ہیں, یہ کیا بول رہا ہے, یہ سانو پوچھئے ہی نہیں, یہ بولا ہی نہیں ہے. عربی تھا, میرا بھائی تھا, عربی جانتا تھا, یہ عربی میں بات ہی نہیں کر رہا. سرکار فرماتے ہیں اس سے بات میں ابھی کرواتا ہوں. سرکار نے فرمایا تتکلم فی العربیہ, عربی میں بولو. وہ عربی بولنے لگا, فوراً اپنے پرانو جفا مار کے تے اچھا رو کے آکھڑ لگا ایک مہربانی کری. دکھ لگے دا سو بندے تیری سنی مثال سن کے چپ کر جائے. خدا کی عزت قسمیں کہنے لگا ایک مہربانی کری, جس نے کون سے زندہ کیا ہے نا, اگر اس کی ولایت کا انکار کیا قبر میں زبان بدل جاتی ہے. اللہ گھر آباد فرمائے, اللہ نسل آباد فرمائے, خیرات لائے گئے پاک بھی تو بسم اللہ کرا جانا. حیدری اللہ گھر آباد فرمائے. یہ کون سے بناتا ہے؟ زبان بدل جاتی ہے, وہ ارادے سے بناتا ہے. یہ کون سے بناتا ہے؟ حیدری یہ کون سے بناتے ہیں؟ جو مربی کائنات ہیں. میں کوئی لفظ زیادہ نہیں کیتا جناب دا. اس کی دوسری فضیلت یہ ہے, دوسرا کمال یہ ہے کہ اس کو معصوم ہونا چاہیے. معصوم کی نوان دینے انہیں لفظ سن لگے, معصوم کی نوان دینے جس کی ذات میں سرکار ذرہ برابر بھی نقص نہ ہو. میں اپنے جملے دی باوجہ فرشاہ جی اپنے جملے دی آپ ہی تشریح کر لگا, لیکن معصوم دے فرمان دینا تے بڑے تحمل نہ کر لگا. ذات میں نقص نہ ہو, کیا مطلب؟ امیر ممکنات نے اس بات کی تفصیل کی ہے. سرکار فرماتے ہیں آدم نے باوجود کہنے کے ترک اولا کیا, باوجود روکنے کے آدم نے ترک اولا کیا. وہ ہاتھ جڑا علی نو سلام کر دے نا, ایک باری فضا جو سونا بلند ہونا چاہیے. علی فرماتے ہیں آدم کو روکا گیا, پھر بھی ترک اولا کیا. دیکھو میں علی کس مقدر کا مالک ہوں, مجھے روکا بھی نہیں ہے, میں نے کیا بھی نہیں ہے. علی کیا بات ہے, علی کیا بات ہے. اس کا مطلب ہے مربی کائنات وہ ہوتا ہے جو معصوم ہو. تیسری صفت مربی کائنات وہ ہوتا ہے جو عادل ہو. کتنی صفتیں دسی جناب؟ جو عادل ہو, جو عادل ہو. اگر تھک گئے تو بس کریے, دو لفظ صاحب دیکھ لیے اے تو گلنا کرنی سرکار. جو عادل ہو, کیسا عادل ہو؟ خدا کی عزت کی قسم ہے کائنات میں ایسا عدل کرے, عدل یہ کرتا جائے گا, عادل وہ مانا جائے گا. مربی کائنات کون؟ نتیجہ دے گا جناب, نتیجہ دے گا. وہ باختیار ہو, وہ معصوم ہو, وہ علی سین جی عادل ہو. یہ ساری خصوصیات اس کی. نتیجہ جناب ہم سارے محتاج ہیں, ہم سارے اللہ سے مانگتے ہیں اے دے اے دے اے دے اے دے, پہلی ساتھ لے کے آخری ساتھ تک منگنے ہیں. وہ سب کچھ دینے والا ہے, وہ رب الارباب ہے.
اتنے بڑے مجمع میں تو میرا سوال ہے، ہم نقص کی وجہ سے وہاں جا نہیں سکتے، وہ کمال کی وجہ سے آ نہیں سکتا۔ اللہ کرے گل سارے سمجھ لین۔ پھر زمانہ مجھے فیصلہ کر کے بتائے نا، پھر وہ مربی کائنات کون ہے جس کی وجہ سے رزق بھی ملتا ہے؟ سونی گل پہنچ گئی ہے، سونی گل پہنچ گئی ہے، سونی گل پہنچ گئی ہے۔ بخت بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، طہارت بھی ملتی ہے، عصمت بھی ملتی ہے۔ اگر وہ مربی کائنات ہم جیسا ہے، مہربانی کرو جناب، اگر وہ مربی کائنات ہم جیسا ہے تو پھر سانو بنائے نا۔ سنیے کوئی گل نہیں کہ اگر وہ درمیان والا وسیلہ سرکار ہم جیسا ہے تو پھر ہمیں بنائے نا۔ اس کا مطلب ہے وہ ہم جیسا نہیں بنائے گا، طور تک سونی دعا ہونی چاہیے، ہم جیسا نہیں بنائے گا۔ کیسا بنائے گا؟ وہ بنائے گا اپنے نور سے، ایسا بنائے گا کرتا یہ جائے گا مانا وہ جائے گا۔ اونچا بولو حیدری۔ ان کے کرنے کو اللہ اپنا کرنا کہے گا، ان کے کہنے کو اللہ اپنا کہنا کہے گا۔ جس کے وسیلے سے کائنات کو فیض ملتا ہے اس مربی کائنات کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ گل پہنچ گئی جناب تک؟ لو جی بات ختم کریے، کسی نکرے لائی گل۔ وہ خالق ہے، اس نے کائنات میں ایسے مربی رکھے ہیں جن کے وسیلے سے ہماری تربیت بھی کرتا ہے، ہمیں رزق بھی ملتا ہے، ہمیں بخت بھی ملتا ہے۔ دیکھو جی میرے پاس ہے، ہمیں عزت بھی ملتی ہے، ہمیں علم بھی ملتا ہے، ہمیں کمال بھی ملتا ہے، ہمیں طہارت بھی ملتی ہے۔ یہ جو مربی کائنات ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے دکھ لگا ہے سنی گل سن کے سارے نہیں لایا۔ سرکار مربی کائنات کا کمال یہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ایک باری کیمرہ لائیو جا رہے ہیں تو تھوڑی داد مندہ سے گل سمجھ لگی تو کمال ہو جائے دی۔ مربی کائنات وہ نہیں ہو سکتا جدے کو سوال کیتا جائے تے آکھے کرو پوچھ کے دسنا۔ اللہ ہاتھ سلامت فرمائے۔ مربی کائنات سرکار وہ نہیں ہو سکتا جس سے سوال کیا جائے تو آکھے کرو پوچھ کے، سارے بندے نہیں بول جناب، کرو پوچھ کے دسنا۔ جو کسی سے پوچھنے کا محتاج ہونا وہ مربی کائنات نہیں ہوتا۔ چلو جتا گل سمجھ آگئی آگئی، اگلا لفظ سنو دے دو فترہ مصاحب دیا کیے گل مکمل ہوگی۔ سرکار اللہ نے ان کو مربی کائنات بنایا اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی ولایت دے کے بھیجا ہے، اپنا اختیار دے کے بھیجا ہے، اور سرکار ایسا اختیار دے کے بھیجا ہے۔ توحید اتنی، بابا جعفر شاہ جی اتنی مطمئن ہے آل محمد پہ، فرمایا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہی اللہ چاہتا ہے۔ اللہ خیر آباد فرمائے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ جی۔ حیدری بتا بجا فرمائے کوئی گل سمجھ آئی جناب؟ جو تم چاہتے ہو وہی میں چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر جناب، جو تم چاہتے ہو وہی میں چاہتا ہوں۔ جناب خضر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ میں دنیا میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں۔ تھوڑی توجہ ہوئے تو میں لفظ آکھا، میں کل ارادہ پہ کرتا ہوں جعفر شاہ جی آکھنا ہے کہ نہیں آکھنا، ہوں ماحول بہتر لگے تو میں گل کروں گا۔ جناب خضر آپ آج بھی زندہ ہیں، میرے امام کے نائبین میں سے، کبھی موقع ملا تو 12ویں کی بات ہوئی تو پھر تفصیل سے بتائیں۔ امام حسین کے سامنے کہتے ہیں مولا میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جہاں بھی چلا جائے تو حسین کی نظروں سے نہیں چھپ سکتا۔ اوکھا نہیں سن دے، سوکھا تو سنو نہ جناب، سوکھا تو سنو نہ جناب۔ تو جہاں بھی جائے حسین کی نظروں سے، مولا بڑا دعویٰ کیا آپ نے۔ سرکار اگر اجازت دے تو میں کہیں جاؤں، میں کہیں جاؤں۔ سرکار نے فرمایا کہیں کا تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں کہیں سے واقف نہیں ہوں۔ بھائی کلام بس جیسے میں کہیں سے
چلو تمہاری مرضی ہے چلے جاؤ. خضر علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد جناب شبیر نے فرمایا واپس آ جائیے, یمن میں آپ نے بہت ٹہل لیا ہے. سارے بندے گل ہی نہیں سن سکتے. چل میں بات کو آسان کرتا ہوں. ایدی گل بات سنانی, پہلے گل سنو. سرکار انسان کی قسمیں دیکھو نا, کچھ سارا لینا پہندا گلاں دا. اور ممبر پہ کھڑا ہوں میں, بڑی کوشش کی تقریر رٹ کے کروں پر نہیں ہوندی. مجمع دے حساب نہ گل ہونی چاہیے. جویں سیب دیاں کئی قسماں نے نا, اے جڑا تسی پسند کردے ہو ہور ہوندا ہے, جڑا شاپر چ دیندے نے ہور ہوندا ہے. توجہ فرما رہے. ایسے انسان کی قسمیں, مثلا میں اور آپ, تھکے تو نہیں جناب, گل مکمل ہوگی. میں اور آپ, ٹھیک ہے. جہاں تک ہمارا ذہن جاتا ہے, سوچ جاتی ہے, نفس جاتا ہے, مثلا بیٹھے اتنے ہیں, ذہن ساڑا مریکہ ہے, پاویں پاسپورٹ کوئی نہیں, جنہاں ویزا لوانا ہے سار اٹھا پہ جناب, پاویں کول کوئی شے نہیں, ایتھے بیٹھے ہیں ذہن امریکہ. میں دعا نہ لے لاں سارے کولوں, کتنا اچھا ہے وہ نفس, بندہ مومدی پور میں ہو, سوچ کربلا میں چلی جائے. ایک سیکنڈ تو پہلے آپ یہاں پہ, سوچ وہاں پہ. آپ سے اوپر ایک انسان ہے جس کو انسان نفسی کہتے ہیں. مشکل گل نہیں کرنی, بس یوں سمجھ لیجیے, آپ سے اوپر ایک ہے جتھے تہاڈی سوچ جاندی ہے نا, وہ اوتھے اس بدن دے نال لگا پھردا ہے. کوئی گل نہیں, میں حوصلے کھلوتا, کوئی گل نہیں. جے سوکھا سننا تو اوکھا بھی تسی سننا. سرکار جتھے سے ویکھو میرے پاس, جتھے تہاڈی سوچ جاندی ہے نا, اوتھے دوسرے سٹیپ دا انسان وہ بدن سمیت ٹر جاندا ہے. اسی اوتھے سوچ نال جانے ہیں, عیسیٰ وہاں پہ خود پہنچ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ سے مرتبہ بلند ہے عیسیٰ کا. ہوں میں لفظ آکھ لگا تھا, میں محمدی پور دی دھرتی ویکھنا میں گل جاندی سرکار کی تھے. جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں عیسیٰ اس بدن کے ساتھ پہنچ جاتا ہے. جہاں عیسیٰ کی سوچ نہیں جاتی نا, وہاں مصطفیٰ نالین پہن کے چلا جاتا. اللہ گھر آباد فرمائے, اللہ نسل آباد فرمائے. کتا وجہ فرمائی نہیں. جناب خیزر, توجہ جناب خیزر, گل بولتے نہیں گئی, میں دورانی نہ پہ جائے, دو سے کی زیادہ آئے میں گل پڑھانے نہ پہ جائے. بسم اللہ سرکار. جناب خیزر یمن میں چھپے, شبیر نے مدینے میں بیٹھ کے کہا بہت ٹہل لیا, واپس آ جی. خیزر واپس, سرکار آپ نے دیکھ لیا مدینے بہ کے, اور میرے پاس بیکو خدا دانا ہے, آپ نے یمن میں بیٹھ کے مجھ کو دیکھ لیا, مدینے میں بیٹھ کے, وہ میں اتھے دیکھ لیا. سرکار نے فرمایا تیری حد کا پتہ چل گیا ہے, اب میں جاتا ہوں, تو ڈھونڈ مجھے. خدا دا نائے بندے بہ جاؤ یار, مہربانی فرماؤ, پیچھے بندے بہ جاؤ, تہاڈی مہربانی گل ضائع نہ ہوئے. خدا دی قسم جگر لگدا ہے نا گلاں تے, میں تہاڈا اپنا ماں پتر ہاں, عزیز ہاں. جے میری پڑھائی چ کوئی شک ہے تے گل نہ آمن دے, تے جے میں حق ادا پہ کرنا تے میرے تے ترس تے کرو نا. سرکار نے فرمایا اگر میں کہیں جاؤں ڈھونڈ لو گے, کوشش کرنے ہیں سرکار. مولا آنکھوں سے اوجھل ہوئے, خضر صاحب لگے ڈسٹر پھولن, علم کے گھوڑے دوڑانے لگے. شبیر بادشاہ جب خضر تھک گئے نا, اپنی مرضی سے واپس آئے. مولا آپ کہاں تھے, مولا آپ کہاں تھے, مولا آپ کہاں تھے. توڑ تک ہاتھ نہ اٹھا دکھ لگے دا. شبیر نے فرمایا تو کیسے ڈھونڈ سکتا تھا, ہم وہاں چلے گئے جہاں سے ہم آئے تھے. اللہ خیر آباد فرمائے, اللہ نسل آباد فرمائے. اونچا بولو, مل کے بولو, حیدری. تو ہم کو کیسے ڈھونڈ سکتے, اللہ خیر آباد, وہ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں. اللہ خیر آباد فرمائے, اللہ خیر آباد فرمائے. ہم وہاں چلے گئے جہاں سے ہم آئے تھے. جہاں تک خضر کی رسائی نہ ہو اس کمال کو حسین ابن علی کہا جاتا. یہ ہے وہ مربی کائنات جو دنیا کو بتائیں گے کہ وہ کیا ہے اور ہم کیا ہیں. اسی حسین کی بیٹیوں کو بڑا مارا گیا ہے. یہ رونے کے دن ہیں,